السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع ہے انسان خسارے میں، اور اس کے اوپر قرآن میں ایک آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں جو حق کی راہ پہ ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں. اور دوسری چیز جو قرآن میں اللہ نے کئی جگہ پہ کہی ہے کہ آپ غور و فکر کرو، اور ایک جگہ پہ کہا تم غور و فکر نہیں کرتے. انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ غور و فکر کرے، ہر چیز پہ غور و فکر کرے. اب میں ایسے سٹارٹ کرتا ہوں کہ جیسے پاکستان کے اندر ایک سینئر سٹیزن کی عمر جو ہے وہ 66 برس ہے، اور 66 برس میں کبھی ہم نے سوچا کہ اس میں سے کتنے سال ہم سو کے گزارتے ہیں. اگر 6 to 8 آور سلیپ ہر آدمی لیتا ہے تو کم از کم آپ 1/3 جو ہے 66 ایئرس کا، 66 سال کا، وہ سو کر گزارتے ہیں. اگر 1/3 نکال دیتے ہیں تو آپ کے 22 سال تو سونے میں گزر گئے، تو باقی رہ گئے آپ کے 44 سال، 44 سال، 44 ایئرس. اور 44 ایئرس میں بھی ایک 14 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ بلوغت تک پہنچنے کا ہے، جبکہ انسان کو تھوڑی بہت سمجھ آنی شروع ہوتی ہے، اس کو تھوڑا شعور آنا شروع ہوتا ہے، اس کو دنیا کے بارے میں پتہ لگنا شروع ہوتا ہے، آپ اسلام کے بارے میں اور اپنے مذہب اور ثقافت یا جو بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں اس کو پتہ لگنا شروع ہوتا ہے. وہ 14 سال کے بعد انسان تھوڑی سی ہوش آتی ہے. تو وہ 14 سال بھی اگر آپ نکال دیں تو پیچھے آپ کے 30 ایئرس رہیں، 30 سال. تو آپ 66 جس کو سمجھ رہے ہیں اس ایلیون میں رہ رہے ہیں کہ میں نے 66 سال میری عمر ہو گئی ہے، اس میں آپ نے زندگی کے صرف 30 سال دیکھے. اور اس 30 سال میں بھی جو چھٹیاں ہوتی ہیں، انسان سویا رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، اللہ کا نام بھی نہیں لیتا، ذکر بھی نہیں لیتا، آپ مختلف چیزیں جو 5 ایئرز اس میں سے نکال دیں تو ایکچولی آپ 25 سال اس دنیا میں گزارتے ہیں. اور سوچیے آپ کتنے خسارے میں ہیں. آپ اس 25 سال کی زندگی کا آپ نے قیامت والے دن جواب دینا ہے، جو 50,000 سال یا کئی ہزار سالوں کا دن ہے، اور جس میں ہم نے جواب دینا ہے ان 25 سال میں ہم نے جو کام کیا. تو اسی لیے غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے کوئی چیز بے معنی نہیں بنائی ہے. جب ہم بات کرتے تو ہم کی بات، ہم کی نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی کام سونپا ہے جس کا مجھے علم نہیں. کوشش کریں کہ آپ کو پتہ چلے کہ پرپز آف لائف کیا ہے، مجھے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے. اور اگر میں نے مقصد پورا کر لیا ہے تو کہہ اللہ تعالیٰ میں نے مقصد پورا کر لیا ہے، میں خوش ہوں، میں اب تیرے پاس آنے کو تیار ہوں. ہم میں سے کتنے آدمی جو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آنے کو تیار ہوں؟ وہ اس لیے کہ ہمیں نہ زندگی کا مقصد پتہ ہے، نہ کسی نے بتایا ہے، نہ ہم نے کوشش کی ہے. اور جب دن نزدیک آ جاتے ہیں مرنے کے تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ اس دنیا میں تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو قیامت والے دن اس سوال کا ہم کیا جواب دیں گے کہ آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا کیا آپ نے وہ مکمل کیا؟ جو فرشتہ یہ پوچھے گا تو میں کہوں گا نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے کس مقصد کے لیے بھیجا گیا. آج ایک فوڈ فار تھاٹ ہے، میں آپ سب لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. خدا را اس چیز پہ سوچئے گا کہ ہم میں سے ہر انسان کو اللہ نے ایک علیحدہ مقصد دیا ہے، اور اس مقصد کو ہم نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا. اس کو مقصد کو ڈھونڈیے گا اور پھر اس کے اوپر عمل کیجیے گا.